فاطمہ نور یہ بہن سوال کرتی ہیں، اگر کسی عورت کے مخصوص ایام چل رہے ہوں اور اسے قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد ہوں تو شب برات کی رات ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے والدین کی روح کو ایصال ثواب کر سکتی ہیں؟ اس حوالے سے میری ضرور رہنمائی فرمائیں۔ بہن نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ بہن کا سوال ہے کہ اگر کسی عورت کے مخصوص ایام چل رہے ہوں اور اسے قرآن مجید کی چند ایک صورتیں یاد ہوں تو کیا ان صورتوں کی تلاوت کر سکتی ہے؟ اور ان صورتوں کو پڑھ کر، جس طرح کہ شب برات کی رات بالکل قریب ہے جو کہ بڑی فضیلت والی اور برکت والی رات ہے، تو کیا ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے والدین کی روح کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، میں نے بارہا مرتبہ بتایا ہے کہ حیض اور نفاس کی حالت میں، حیض جو کہ ہر ماہ عورت کو چند دن تک بلیڈنگ جاری ہوتی ہے، اور نفاس جو بچے کی ولادت کے بعد جو چند دنوں تک، چند ایام تک عورت کو بلیڈنگ جاری رہتی ہے، حیض اور نفاس کی حالت میں شریعت نے چند ایک امور ہیں، چند ایک کام ہیں جن کو کرنے سے عورت کے لیے منع کیا ہے، کہ چند ایک کام ہے جو حیض اور نفاس والی عورت نہیں کر سکتی۔ جس طرح کہ نماز پڑھنا حیض اور نفاس والی عورت کے لیے جائز نہیں، اسی طرح روزہ رکھنا حیض اور نفاس والی عورت کے لیے جائز نہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اب چاہے وہ قرآن مجید کی تلاوت دیکھ کر ہو یا بن دیکھے ہو، ٹھیک ہے، ہر صورت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا حیض اور نفاس والی عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر قرآن مجید کی کوئی آیات کسی کاغذ کے ٹکڑے پر لکھی ہوئی ہے تو اس کا چھونا بھی حیض اور نفاس والی عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ حیض اور نفاس والی عورت کے لیے بیت اللہ کا طواف کرنا جائز نہیں، مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں، اور اسی طرح حیض اور نفاس والی عورت کے ساتھ جماع ہم بستری کرنا یہ بھی حرام ہے۔ تو یہ چند ایک کام ہیں جن کو شریعت نے حیض اور نفاس کی حالت میں عورت کو کرنے سے منع کیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، تسبیحات وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح بہن نے پوچھا ہے کہ کوئی صورتیں یاد ہیں تو وہ صورتیں تلاوت کر سکتی ہیں، تو بالکل نہیں کر سکتی، کیونکہ حیض اور نفاس کی حالت میں عورت کے لیے قرآن مجید دیکھ کر یا بن دیکھے دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو شب برات کی رات آ رہی ہے، اگر کوئی اسلامی بہن اس مسئلے میں ہے کہ اسے مخصوص ایام چل رہے ہیں اس کے، تو وہ ذکر و اذکار کر کر اس رات کی جو برکات ہیں، اس رات کی جو رحمتیں ہیں وہ حاصل کر سکتی ہے۔ جس طرح آپ باوضو ہونے کے بعد آپ بیٹھ جائیں اور درود پاک کا ذکر شروع کر لیں، درود پاک کا ورد شروع کر لیں۔ اس کے علاوہ کلمے کا ذکر یہ افضل ذکر ہے، اذکار میں سے سب سے افضل ذکر کلمے کا ذکر ہے۔ کلمہ شریف کا ذکر شروع کر لیں۔ اس کے بعد تسبیحات، تکبیر یعنی اللہ اکبر اور سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دعائیں مانگ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کی دعا ہے وہ مانگنا چاہے آپ دعا کر سکتے ہیں، یعنی اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا، اپنے شوہر کے رزق کے لیے دعا کرنا چاہیں، گھر میں خیر و برکت کے لیے دعائیں مانگنا چاہے، اور اسی طرح عافیت کی دعائیں، دنیا اور آخرت کی عافیت کی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ یعنی ذکر و اذکار، تسبیحات وغیرہ آپ کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، چاہے وہ شب برات کی رات ہو یا ویسے بھی عورت کے مخصوص ایام چل رہے ہیں تو اگر وہ ذکر اذکار کرنا چاہے، تسبیحات وغیرہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اور اس رات اگر کوئی عورت مخصوص ایام میں ہے تو شب برات کی رات وہ عورت ذکر اذکار کر کے، تسبیحات وغیرہ کر کے اس رات کی جو برکات ہیں وہ حاصل کر سکتی ہے، یعنی دعا کر سکتی ہے، استغفار پڑھے، دعا کرے اور تسبیحات وغیرہ پڑھے، کلمہ شریف کا ورد کرے۔ یہ بھی بہت زیادہ جو ہے اچھے اعمال ہیں، اس سے بھی نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے اعمال کر کے، جہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتی وہاں پہ آپ ذکر کر سکتی ہیں، جہاں پر آپ روزہ نہیں رکھ سکتی یا قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی وہاں پر آپ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کر سکتی ہیں، دنیا اور آخرت کی عافیت کے لیے دعائیں مانگ سکتی ہیں۔ تو حیض اور نفاس والی عورت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز بالکل بھی نہیں ہے۔ باقی اس رات اگر کرنا چاہیں تو تسبیحات وغیرہ، ذکر اذکار کرنا، کوئی بھی تسبیح اذان کا جواب دے سکتی ہے۔ اسی طرح جائے نماز پر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بہت ساری خواتین یہ بھی پوچھتی ہیں کہ کیا مخصوص ایام میں جائے نماز کو چھوا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل چھو سکتے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ باوضو ہو کر بیٹھ جائیں اور ذکر اذکار کریں، تسبیحات وغیرہ کریں، دعائیں مانگیں اللہ سے، اس رات کی ضرور آپ کو برکات حاصل ہوں گی۔ امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کا بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔